بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بین الاقوامی میڈیا کا سب سے بڑا موضوع رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ صدارت کا اپنی دوسری ٹرم کے لیے حلف بھی لے لیا ہے، اور آج بھی سب سے بڑی خبر جو ہے دنیا میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی نئی کیبنٹ ہی ہے۔ میں بھی تازہ ترین حالات پر اپنے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس ویلاگ میں حاضر خدمت ہوں۔ خاص ویلاگ ہوگا، ضرور اس ویلاگ کو مکمل دیکھیے گا بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ میں اس ویلاگ میں بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پر بحیثیت پاکستانی کے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد، اور خاص طور پر امریکہ کے صدر کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کی کیا عزت افزائی ہوئی، اور دوسرے ملکوں کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی مصروف ہیں، ان کے اندرونی معاملات ہیں، وہاں تقریب ہو رہی ہیں، مبارکبادیں وصول کی جا رہی ہیں، اور کیا ہے، خوشی کا جشن ہے، مٹھائیاں، جو کچھ امریکہ کے انداز میں۔ پاکستان میں جس طرح کوئی سیاسی جماعت جیتتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر پاکستان میں یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ والے نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ کے نعرے نہیں لگایا کرتے۔ وہ ایک مہذب ملک ہے، پوری دنیا کی اس وقت وہ سنگل سپر پاور بھی ہے، دنیا کی سب سے بڑی اکنامیکل پاور بھی ہے، اور دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ اس نے تقریب حلف برداری کے بعد جو سپیچ کی، وہ اس سے پہلے امریکہ کے صدور کی تقاریر بھی میں نے سنی، ان سے تھوڑی مختلف تھی۔ ایک تو اس تقریر کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب دنیا میں جنگیں نہیں ہوں گی، اب دنیا میں امن ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اب دنیا میں جنگ و فساد نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں امن ہوگا۔ اس پر بھی بات کروں گا بعد میں۔ پہلے ذرا میں پاکستان کے حوالے سے، اپنے پیارے پاکستان کی جو عزت افزائی ہوئی ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر پاکستان کے چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ یا پاکستان کا وزیر اعظم اس تقریب میں شرکت کے لیے جاتا، لیکن پاکستان کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت ضروری ہے وہاں جانے کے لیے۔ تو شرمندہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ پاکستان کے صدر یا پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی ہو کہ امریکہ کے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں۔ دعوت ہی نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اہمیت امریکہ کے نظروں میں نہیں ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ صدر اور موجودہ وزیر اعظم کی امریکہ کے صدر کی نظروں میں اور امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، ان کو دعوت نہیں ملی، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں پر جانے کے لیے پوری قوت لگائی، اور محسن نقوی کو نئے کچھ سوٹ بھی لے کے دیے، کچھ نئی ٹائیاں خرید کے دیں کہ آپ یہ ٹائی پہنے، ٹراؤزر نیا پہنے، نیا کوٹ پہنے، اور وہاں پر جا کر گھس جائیں۔ محسن نقوی گیا، وہاں پر گھسنے کی کوشش بھی کی، کافی پیسہ بھی خرچ ہوا، ڈالرز خرچ کیے، اور پوری اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے انتہائی کوشش کی۔ امریکہ میں موسم بھی سرد تھا، برف باری پر ہو رہی تھی، اس لیے وہ تقریب جو کہ کھلی جگہ پہ ہوتی تو شاید زیادہ لوگ جاتے، اور وہاں شاید محسن نقوی کو کسی کونے میں جگہ مل جاتی، لیکن تماشا یہ ہو گیا کہ سردی کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کا جو ایرینا ہے، تقریب اس کے ایرینا کے اندر وہ کر دی گئی کہ باہر، کیونکہ کھلی جگہ پہ تقریب نہیں ہو سکتی تھی سردی کی وجہ سے۔ تو وہاں پر پھر وہی لوگ جانے کی میں کامیاب ہوئے جن کی کوئی اہمیت ہے انٹرنیشنلی، جن کی کوئی امپورٹنس ہے، وہی وہاں پر جا سکے، اور ان خوش قسمتوں میں محسن نقوی نہیں تھا۔ محسن نقوی کو بھیجنا بھی ایک، میری نظر میں ایک تماشا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر بھیجنا ہی تھا تو اگر صدر اور وزیر اعظم کو امریکہ نے عزت نہیں دی، اور اس کے بعد آپ ضروری سمجھتے تھے، اور امریکہ کی
چپلوسی کر کے اگر آپ ثواب دارین حاصل کرنا چاہتے تھے تو ثواب دارین حاصل کرنے کا مناسب طریقہ یہ تھا کہ وزیر خارجہ کو بھیج دیتے، وہ وہاں کے معذرت کروں گا، مجھے میرے گلے میں شدید وہ تکلیف ہی ہے۔ دیکھیے یہ بہتر ہوتا کہ ہمارا وزیر خارجہ جاتا وہاں پر، محنت محتاجی جو بھی ہمارا طریقہ ماضی میں رہا ہے اسی انداز میں کرتا، کچھ انویسٹمنٹ ویسے بھی ہم کرتے ہیں۔ تو امریکہ کے ہمارا ایک صحافی ہے وہ اندر گیا، واجد حسین کے کیا نام ہے اس کا، تو وہ چلا گیا، اس نے پیسہ خرچ کیا، $1.5 کا ٹکٹ خرید کے گیا یا جیسے بھی گیا۔ تو باقی آپ اتنے خرچے کر رہے ہیں تو ٹکٹ یقیناً میرے خیال میں محسن نقوی نے بھی لیا ہوگا، وہ مہمان تو نہیں تھا، فری میں نہیں جا، پاس پر نہیں جا سکتا تھا، لیکن ٹکٹ خرید کے وہ جا سکتا تھا، زیادہ پیسے دیتا، بلیک میں ٹکٹ خریدتا۔ پاکستان میں پرانے زمانے میں فلمیں دیکھتے تھے تو $5 والا سینما کا ٹکٹ بلیک میں $30 کا بکتا تھا۔ تو وہ اس طرح سے گھسنے کے لو بھائی 100 طریقے ہیں گھسنے والوں کے لیے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا اور وہ ادھر جا ہی نہیں سکا۔ پھر کیا تھا، بعد میں اپنے ہوٹل میں وہ گھومتا رہا پھرتا رہا، اور گوری چمڑی والا کوئی شخص نظر آتا تو وہاں وہ چلا جاتا اور اس کے ساتھ سیلفی وغیرہ بنا لیتا، اور ساتھ اپنی ایک ٹویٹ کے ساتھ وہ تصویر جو ہے ٹک ٹاک پہ بھیج دیتا یا کچھ کرتا۔ یہی کچھ محسن نقوی نے ابھی تک کیا ہے۔ تو یہ رہا پاکستان کی بات۔ دوسری بات امریکہ کے صدر کی، دیکھیے ایک آپ کی خدمت میں یہ رکھوں، ملاقاتیں ہوئی ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کی۔ امریکہ کے صدر کے بعد دوسرا سب سے بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو پہلے دن جن لوگوں سے کل ملاقاتیں کیں ان میں آسٹریلیا کا وزیر اعظم تھا، جاپان کا وزیر اعظم تھا، اور انڈیا کا وزیر خارجہ اندر کمار گجرال بھی ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چائنا کے گرد کے جو سمندر ہیں، جو ان سمندروں پر امریکہ کی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے ان ملکوں کے ساتھ اشتراک ان کا ضروری ہے۔ پیسیفک اوشین خاص طور پر انتہائی اہم وہ ہے، تو وہ سمندر ہے جسے چائنا بھی یوز کرتا ہے، اور چائنا چاہتا ہے کہ اس سمندر میں اس کی بھی کچھ حکمرانی ہو، جبکہ امریکہ کے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہیں، اور وہاں پر پوری بادشاہی امریکہ کی ہے، اور اس پیسیفک کے بڑے حصے پر مکمل طور پر امریکہ کا قبضہ ہے۔ اور وہ قبضہ اس لیے ہے کہ امریکہ کو پیسیفک پہ قبضہ کے لیے جاپان، آسٹریلیا، فلپائن، انڈونیزیا بھی اس میں شامل ہے، ان سارے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ پھر انڈین اوشین ہے، اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے، تو انڈین اوشین کا ایک بڑا حصہ ہے، ظاہر ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہی آتا ہے، اور وہاں پر انڈیا کی بھی بہت ہی اہمیت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈین اوشین جو ہے وہ پرشین گلف اور عربین سی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ذرا آپ اگر گوگل میپ میں دیکھیں تو خلیج کے ملکوں میں اگر کوئی جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو ان سمندروں کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان ملکوں سے، دیکھیے میرے دوستو، بین الاقوامی تعلقات میں دوستیاں دشمنیاں ان کی بنیاد مفادات ہوا کرتے ہیں۔ جہاں آپ کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں وہاں سے دوستی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے مفادات مشترکہ نہیں رہتے وہاں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے، یہ ایک مثبت عندیہ ہے کہ دنیا میں جنگیں نہیں ہوں گی، تو یہ بڑی اہم بات ہے جو امریکہ کے صدر نے، اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے کسی صدر نے اپنی تقریر کے ابتدا میں یہ کہا ہو۔ جنگیں امریکہ والوں کو تو جنگیں کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے، وہ تھوڑی بہت دنیا میں جنگیں کرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ تھوڑی بہت کیا، جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے وہاں پر امریکہ موجود ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے لمبی بات نہیں کروں گا، مختصراً بحیثیت مسلمان میں اللہ کی کتاب ہمارے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ قرآن کی شروع کی آیات مبارکہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کا میں تھوڑا سا، کیونکہ مجھے دوستوں کی فرمائش بھی رہتی ہے کہ آپ قرآن پر بات کیا کریں، احادیث مبارکہ پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کریں۔ میں کرتا ہوں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں نے ایک اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ پر بھی ویلاگز بنائے ہیں جو میرے دوستوں نے دیکھے نہیں، تو جو تھوڑا سا میرا حلقہ احباب ہے اسے میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شیئر کر دیا کریں،
چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک میری بات پہنچے۔ قرآن کے پہلے پارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان آیات مبارکات کا ترجمہ ہے یہ قرآن کتاب ہے اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ راہ دکھاتی ہے، حق راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے یہ کتاب۔ ایک بات تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہے ان کے لیے پھر قرآن راہ ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کی آگے تیسری آیت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ لوگ، کن لوگوں کو؟ یہ میں آپ کو عرضیہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ قرآن جو ہے راہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتا ہے، قرآن کی برکات ان کو حاصل ہوتی ہیں، تو اور قرآن کی وجہ سے انہیں قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ ان لوگوں کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کتاب ہے رہنمائی کی، اور یہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھاتی ہے، نالیکوں بے غیرتوں کو جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے ان کو نہیں دکھاتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ راہ دکھاتی ہے، قرآن راہ دکھاتا ہے جو لوگ غیب پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد اللہ پر، اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا یعنی یہ قرآن، اس پر اور یوم آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، ان کو قرآن کیا کرتا ہے جی؟ رہنمائی دکھاتا ہے اور قرآن کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں آیت میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اب ذرا آگے سنیے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا برابر ہی ہے، وہ لوگ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، پردے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنُونَ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان رکھتے نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ فاسق ہیں۔ یخادعون اللہ والذین یؤمنون وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عبداللہ بن ابی کی نسل کے آپ کہہ لیں، یہ عبداللہ بن ابی کی نسل سے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اس کے حوالے سے آپ تاریخ پڑھ لیجیے گا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا واللہ عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں تو بھائی دردناک عذاب ہے ہی ہے۔ اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا إِلَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس زمین پر فساد نہ کرو، فتنے نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یا آیات ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو دنیا میں امن قائم کرتے ہیں۔ دنیا میں کون امن قائم کر رہا ہے اور دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑوں گا، اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس دنیا میں کون امن قائم کر رہا ہے اور کون فساد پھیلا رہا ہے۔ بہرحال ایک بات میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، پاکستان کے وزیر اعظم یا صدر کو امریکہ میں دعوت نہیں دی گئی صدارت کی عرف تقریب یا عرف برداری میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس ویٹ کا آدمی نہیں ہے، اس کلاس کا آدمی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے شخص کو اپنے ملک کا وزیر اعظم نہیں بنایا۔ ہم نے تو نہیں بنایا، ہم نے تو جیسے وزیر اعظم بنایا وہ وزیر اعظم بنا ہی نہیں۔ جس کو غیبی قوتوں نے وزیر اعظم بنایا، وہ غیبی قوت جو پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے وہ غیبی قوتیں کون سی ہیں؟ جن کو غیبی قوتوں نے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، چھپی ہوئی قوتوں نے جو پاکستان میں ہمیشہ وزیر اعظم بناتی بھی ہیں اور وزیر اعظموں کو نکالتی بھی ہیں، یہی وہ غیبی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی گھس جاتی ہیں، اور ملک کا چیف جسٹس، ملک کی سپریم کورٹ، ملک کی ہائی کورٹس، ملک کی تمام عدالتیں بھی ان کے نیچے ہوتی ہیں، اور ان کے بھیجے ہوئے کیا کہتے ہیں نقاب پوش عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور عدالتوں کے جج بھی ان کی مرضی کے ہی فیصلے کر کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ ان تو قوتوں نے ملک کا صدر اور ملک کا وزیر اعظم جس شخص کو بنایا وہ امریکہ کے لیے شاید قابل قبول نہیں تھے۔ اگر عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا، جو کہ پاکستان کے عوام نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا اپنے ووٹ کی طاقت سے، وہ یقیناً امریکہ میں اسے دعوت دی جاتی۔ وہ اس قد کاٹ کا آدمی تھا، عمران خان کی اتنی امپورٹنس تھی، اس قد کاٹ کا آدمی تھا کہ وہ یقیناً اسے دعوت دی جاتی۔ پھر اسے دعوت دی جاتی، وہ امریکہ جاتا، تو چھوٹے منسٹرز کو تو آپ چھوڑیے، یہی ڈونلڈ ٹرمپ، پہلے بھی عمران خان گیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو باہر آ کر بغل گیر ہوا تھا اور اس کو کا استقبال کیا تھا۔ اس انداز میں امریکہ کے صدر پاکستان کے صدروں یا وزیر اعظموں کے استقبال کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ میری کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا لیڈر ہو، اس میں اہلیت ہو، اس میں وقار ہو، تو اس کی امپورٹنس ہو، اس کی اہمیت ہو، تو اسے عزت ملتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ملک کا، آپ کے ملک کا پرائم منسٹر یا آپ کے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ اثر زرداری ہوگا، اب میں ہنسنا نہیں چاہتا، باتیں رونے کی ہیں، لیکن میرے ذہن میں جب مریم نواز یا شہباز شریف یا بلاول بھٹو یا شہباز شریف یا زرداری آتا ہے تو بھائی مجھ سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہوتی، تو روتے روتے بھی میں ان کارٹونوں کی وہ اس طرح کی باتیں سن کے روتے روتے بھی مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ مقام رونے کا ہے، تو چلیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ رونے کی کوشش کروں گا، آپ بھی تھوڑا سا مسکرا لیجئے گا۔ ابن اسکندر خان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ سے گزارش کروں گا، میں سفر میں تھا، 1 مہینے سے نہیں تھا، تو اس وجہ سے میرا چینل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کچھ سبسکرائبرز نے انسبسکرائب کر دیا، تو اب ویورز بھی کچھ کم ہوئے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ ویورز آئیں اور ہماری زیادہ بامانی گفتگو ہو، میری بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو، اور میں چاہتا ہوں آپ کے فیڈ بیکس جو ہیں وہ میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابن اسکندر خان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔